السلام علیکم دوستو ساتھیوں، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں سمیع ابراہیم یوٹیوب چینل۔ آج ہفتے کی شام ہے اور 7 دسمبر۔ 3-4 اہم چیزیں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ خاص طور پر جو کرپشن کے حوالے سے جو ڈرائیو چل رہی ہے اس میں بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ اس میں ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ میں نے چند دن پہلے اپنی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ صرف 11 پراپرٹیز کا انکشاف ہوا تھا اور اس میں کوئی تقریباً 300-350 ارب روپے کی جو آمدن تھی وہ متوقع تھی، لیکن اب جو لیٹسٹ فگرز آئے ہیں اس فگر کے مطابق جو رقم پاکستان کو اگلے چند ماہ میں مل سکتی ہے واپس، اس کی جو تعداد ہے وہ 1000 ارب سے زیادہ بتائی جا رہی ہے۔ اور جو اس میں سب سے اہم بات بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو پراپرٹیز تھیں یہ ایک خاندان کے نام نہیں ہیں۔ یہ کچھ پراپرٹیز تو خاندان کے لوگوں کے نام تھیں اور بظاہر یہ تھا کہ وہ جو خاندان کے لوگ ہیں وہ پراپرٹی کا کام کر رہے ہیں، اور بتایا یہ گیا حکام کو کہ یہ انویسٹمنٹ ہے لوگوں کی اور ان کی پراپرٹیز ہیں، اور یہ صرف ان کا یہ کیونکہ یہ پراپرٹی کا بزنس کرتے ہیں تو ان کی صرف انویسٹمنٹ کر رہے ہیں۔ لیکن جب برطانیہ میں اور یورپ کے کئی دوسرے ممالک میں جب حکام نے ان لوگوں سے گفتگو کی جن کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ پراپرٹیز ان کی ہیں اور ان کے پاس تو صرف ان کے ناموں پر اس لیے ہیں کیونکہ یہ ان کے لیے انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، کیونکہ یہ اس بزنس میں ہیں، تو ان لوگوں سے جب ان پراپرٹیز کی بابت پوچھا گیا اور ان سے یہ کہا گیا کہ ذرا آپ اگر یہ پراپرٹیز آپ کی ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی آپ کو اس کی منی ٹریل بھی دینا پڑے گی، تو لوگوں نے یہ بتایا جو برطانیہ کی جو کرائم ایجنسی ہے، دوسرے ممالک کی جو کرائم ایجنسیز ہیں، کہ جناب یہ پراپرٹیز ہماری نہیں ہیں۔ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ یہ ہماری پراپرٹیز ہیں، یہ در حقیقت انہی کی پراپرٹیز ہیں، اور ہمارے ناموں پر جو انہوں نے رکھا تھا ان پراپرٹیز کو، وہ جو کرایا گیا تھا ہمارے ناموں پہ، وہ جو اماؤنٹ ہے وہ بھی بنیادی طور پر جو بیچنے والا تھا اس نے دی تھی۔ یعنی آپ اس کو یہ سمجھیں کہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ میرا یہ گھر آپ لے لیں اور آپ کہیں میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو میں آپ سے کہوں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں کاغذات میں پیسے بھی آپ کو قرض کے طور پر دے دیتا ہوں اور یہ پراپرٹی آپ کے نام ہو گئی۔ یہ کیا صرف اس لیے گیا تھا کہ جب یہاں پر پاکستانی حکام نے ایسٹس ریکوری یونٹ بنائے اور پوری دنیا میں تحقیقات شروع کی گئیں پاکستانیوں کی پراپرٹیز کے حوالے سے، تو حیرت انگیز انکشافات سامنے آئے۔ میں آپ کو اس سے پہلے بتا چکا ہوں کئی دفعہ اپنی پچھلی کئی ویڈیوز میں کہ یہ بہت ہی ایک حیران کن فگر ہے جو سامنے آئی، کیونکہ صرف یو اے ای میں جو پراپرٹیز تھیں، یعنی یو اے ای اور گلف سٹیٹس میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کی تعداد تقریباً 1200 پراپرٹیز سے زیادہ ہے۔ اور یہ میں آپ کو جو مزید تفصیلات دینے لگا ہوں، اس سے پہلے میں آپ سے سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ یہ چینل سبسکرائب کر لیں، اور اس کو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند ہے تو اس کو لائک ضرور کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی دبا دیں تاکہ میں جیسے ہی اپنی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک اس کا نوٹیفیکیشن ہو جائے۔ اب جو میں آپ کو امپورٹنٹ بات بتانے لگا ہوں کہ جب یہ پراپرٹیز کی اور فورن اکاؤنٹس کی جب تحقیقات شروع ہوئیں اور ایسٹس ریکوری یونٹ نے یہ کام شروع کیا، تو ایک کمپنی نے کچھ اکاؤنٹ ڈسکور کیے، کچھ اکاؤنٹ جو پاکستانیوں کے اکاؤنٹ تھے، بڑے اہم لوگوں کے وہ اکاؤنٹ، ان میں سے ایک اکاؤنٹ جو تھا، آپ کو صرف یہ اندازہ ہو جائے کہ اس میں کتنے پیسے ہیں، ایک اکاؤنٹ میں جو کہ ایکسیڈنٹلی ریکور ہوا، حادثاتی طور پر، یہ جو تحقیقاتی ایجنسی تھے اس نے مانا کہ حادثاتی طور پر وہ انہیں پتہ چلا اس میں $1 بلین
پاکستان کے بڑے ہی اہم خاندان کے اہم رکن، ان کے اکاؤنٹ میں $1 بلین، اور یہ چھپا ہوا اکاؤنٹ تھا، بالکل تھا ان کا اکاؤنٹ لیکن کسی کو پتہ نہیں تھا۔ اس قدر رقم ہے کہ جو فگر پہلے دیا تھا انہوں نے، اسحاق ڈار صاحب نے، کہ جی $200 ارب پاکستانیوں کے باہر ہیں، وہ غلط نہیں تھا۔ بعد میں کیونکہ جب یہ گورنمنٹ میں آئے، ڈیمانڈ بڑھی، تو انہوں نے اس فگر کو بھی گول کر دیا اور پھر یہ کہنا شروع کر دیا کہ ایسا کوئی فگر تھا ہی نہیں، ہمارے پاس یہ کوئی انفارمیشن ہی نہیں تھی، اور پھر یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ یہ جو اماؤنٹ ہے کیا یہ لیگل ہے یا اللیگل ہے، تو یہ ثبوت نہیں ہے اور اس لیے اس کھاتے کو گول کر دیا۔ لیکن اب بڑے ہی میں آپ کو یہ وثوق سے، انتہائی قابل اعتماد ذرائع سے یہ خبر بتا رہا ہوں کہ 1000 ارب سے زیادہ کی اماؤنٹ ہے جو اگلے چند ماہ میں پاکستان کو واپس ملنے والی ہے۔ پراپرٹیز جن لوگوں کے نام پر تھی، انہوں نے بتا دیا کہ یہ پراپرٹیز ان کی حقیقت میں ان کی نہیں ہیں، صرف ان کے نام کی گئی ہیں، اور ان کے نام کرانے کے لیے جو پیسے تھے وہ بھی جن اصحاب کا ہم ذکر کر رہے ہیں انہوں نے ہی دیے تھے، اور وہ وعدہ معاف گواہ کی انہوں نے صورت اختیار کر لی ہے۔ اور اب وہ جو کیونکہ کیس مکمل ہو چکے ہیں، اور جب وعدہ معاف گواہ ہوں، جب سارے شواہد ہوں جن کے نام پراپرٹیز ہے، وہی یہ کہیں کہ یہ پراپرٹیز ہمارے نام نہیں ہیں، تو پھر اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ اب اگلا مرحلہ جو ہے وہ شروع ہونے لگا ہے، اور اس میں نیب اور FIA دونوں ایک پیج پہ ہیں۔ نیب میں FIA میں واجد ضیاء صاحب کی آمد، اور پھر ان کے انتہائی قابل اعتماد جو ساتھی ہیں ان کو اہم جگہوں پر تعینات کیا گیا، اور نیب نے یہ یقین دلایا، کیونکہ نیب کے پاس اپنے بہت سارے ان کے پاس عملہ نہیں ہے جو کہ پولیس کے طور پہ ایکٹ کر سکے، جو جس طرح FIA کا سٹاف ہے، تو FIA اور نیب یہ دونوں انتہائی کلوز کلابریشن، بہت خصوصی تعاون، اور ٹارگٹ ان کو دیا گیا کہ جو پاکستان کا جو اگلا جو بجٹ آنے والا ہے، اس بجٹ کے آنے سے پہلے، کیونکہ 5500 ارب روپیہ ریونیو کلیکشن کا ٹارگٹ رکھا گیا، تو ایک تو وہ پورا کرنا ہے اور اس کے بعد سرپلس میں بھی جانا ہے، تو ٹارگٹ یہ دے دیا گیا ہے، اور دونوں مل کر کام کر رہے ہیں۔ ایک بات میں آپ کے ساتھ یہاں پہ اور شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ پرائم منسٹر نے یہ کہا ہے کہ انہیں پیسے سے غرض ہے، جو آدمی پیسے لوٹا ہوا رقم جو واپس کرے، اس کے ساتھ پلی بارگین کر کے اسے آپ، اگر وہ ملک سے باہر جانا چاہتا ہے تو وہ چلا جائے۔ اب یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ کی درخواست آ گئی ہے ہائی کورٹ میں، اور وہ یہ چاہ رہی ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ میں بڑے ذہنی دباؤ میں ہوں کیونکہ میرے والد صاحب بیمار ہیں۔ تو آپ کو خبر ملے گی کہ ایک اور جگہ سے بھی ایک بہت بڑی اماؤنٹ اگلے چند دنوں میں آپ کو خبر ملے گی کہ وہ واپس پاکستان کو مل گئی ہے۔ اب میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا کہ وہ کیوں مل رہی ہے وہ اماؤنٹ، لیکن زیادہ تر خیال یہی ہے اس وقت جو باتیں ہو رہی ہیں کہ کیونکہ مریم نواز صاحبہ ذہنی دباؤ میں ہیں اور وہ بات چیت بھی نہیں کر رہی، کوئی پولیٹیکل بیان بھی نہیں دے رہی، اس لیے وہ ان کو اجازت مل جائے گی باہر جانے کی۔ بہرحال میں یہ بات آپ کو دوبارہ بتا رہا ہوں کہ 1000 ارب سے زائد اماؤنٹ اگلے چند ماہ میں پاکستان کو ملنے والی ہے۔ FIA اور نیب مل کر کام کریں گے۔ میں پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ سندھ کی طرف رخ ہے، خوشی شاہ صاحب بھی پیسے دیں گے، سید قائم علی شاہ صاحب بھی پیسے دیں گے، مراد علی شاہ صاحب بہت خفگی دکھا رہے ہیں، لیکن آغا سراج درانی جو ہیں وہ نہ صرف پیسے دینے کے لیے تیار ہیں، بلکہ وہ جو نوجوان سیاست ہے سندھ کی اس وقت، اس سے نالاں بھی ہیں، وہ اور بھی مزید بہت تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں آگے جا کے۔ سندھ کے جو بیوروکریٹس ہیں وہ بھی پیسے دینے کے لیے تیار ہیں۔ جو پچھلے دنوں صاحب پکڑے گئے تھے، جن کے باتھ روم بھی آپ نے دیکھے، جن کی کوٹھی بھی دیکھی، جن کی جو گھر کی سڑک ہے وہ کسی پارک سے بہتر ہے،
اور اسی محکمے کے وہ تھے. انہوں نے بہت سارے نام بھی بتائے ہیں. بہت بڑی اماؤنٹ وہ واپس دینے کے لیے تیار ہیں. تو وہ جو ایک کیمپین ہے وہ اب اپنے حتمی جو مراحل میں، یعنی حتمی مراحل سے مراد یہ ہے کہ یہ آغاز ہے پیسے کی واپسی کا. انویسٹیگیشن کمپلیٹ، وعدہ معاف گواہوں کی لسٹ کمپلیٹ، اور تیار ہیں. زرداری صاحب بھی تیار ہیں، شریف بھی تیار ہیں، سب تیار ہیں. جو اگلے خاص طور پر اب جن صاحب سے ریکوری ہونی ہے ان میں سلمان شہباز نے بہت پیسے، حمزہ شہباز صاحب اور شہباز شریف صاحب کا جو پیسہ ہے بہت زیادہ ہے. اور جو پلی بارگن کے لیے ان کی فیملی کا جو بندہ استعمال ہوگا وہ حمزہ شہباز ہی ہو سکتے ہیں، سلمان شہباز ہی ہو سکتے ہیں، کیونکہ ایکٹیو پولیٹکس میں ان کا آنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے اور وہ صرف کاروبار کو دیکھیں گے. تو ریکوری جو ہے وہ بس شروع ہونے والی ہے، اور میں انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو میں آپ کو مزید اچھی خبریں ہم دیں گے. پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ میرا جو چینل ہے اس کو آپ سبسکرائب کر لیں، ریکویسٹ ہے، اور بیل آئیکن کو دبا دیں. آپ سے جو بھی ہماری ویڈیو اپلوڈ ہوگی آپ تک پہنچ جائے گی. اور اس ویڈیو کو اگر آپ نے پسند کیا ہے تو لائک بھی ضرور کریں اور شیئر بھی ضرور کریں. پھر اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی.